اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شعب الایمان کے دروس کے سلسلہ میں آج ہمارا چھٹا درس ہے اور ہماری گفتگو کا عنوان ہے ایمان بالقدر۔ اسی سلسلہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین سے 12 نمبر آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ امام بہقی شعب الایمان میں لکھتے ہیں ان اللہ تعالی عالم فی الازل ما یکون من عبادہ من خیر و شر ثم امر القلم فجرا فی لوح المحفوظ بما علم، کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اپنے بندوں سے خیر اور شر کے متعلق جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تو اس نے لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق لکھ دیا۔ انسان نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے اور نہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے مر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسانی زندگی کے بارے میں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، انہی فیصلوں کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے یہ فیصلے اور ان کا پروگرام اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ اور تحریر شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پر ایمان لانا عقائد ضروریہ میں سے ہے، کیونکہ یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور کتاب و سنت کی قطعی دلیلوں سے ثابت ہے، اور اسی پر صحابہ اور سلف و خلف کا اجماع ہے۔ تمام علماء نے یہ فرمایا کہ قضاء و قدر پر راضی رہنا فرض ہے، خواہ مقدر خیر ہو یا شر ہو۔ تقدیر کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی جو تقدیر ہے یہ علم الہی میں ہے، دوسری قسم لوح محفوظ میں ہے۔ جو علم الہی میں ہے پہلی قسم وہ بدلتی نہیں، اور دوسری تقدیر جو لوح محفوظ میں ہے اس کا تغیر ممکن ہے، اور تیسری تقدیر رحم مادر میں ہے، اس لیے کہ فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ وہ بندے کا رزق اور اس کی عمر لکھے، اور یہ بھی لکھے کہ وہ شقی ہے یا سعید، یعنی بدبخت ہے یا خوشبخت۔ یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ چوتھی قسم مقدر امور کو ان کے اوقات تک پہنچانا ہے، اور اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی فرماتا ہے تو بلا کو اس بندے تک پہنچنے سے پہلے ہی پھیر دیتا ہے۔ قضاء کی 2 قسمیں ہیں، قضاء مبرم اور قضاء معلق۔ قضاء معلق کا تغیر ممکن ہے، یہ بدل سکتی ہے، لیکن قضاء مبرم نہیں بدلتی۔ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے اور بندہ کاسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الصافات کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ قرآن کریم یہ واضح کرتا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں بلکہ کاسب ہے۔ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں بلکہ کاسب ہے، مکتسب ہے اور مرتکب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک اور مقام پر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 286 میں ارشاد فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ عزیزان من، قضاء و قدر میں بے جا بحث
مصیبت میں ڈالتی ہے، تقدیر کے معاملات میں بے جا بحث کرنا مصیبت میں ڈالتا ہے۔ بروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ میں ہے اذا ذکر القدر فامسکوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تقدیر الہی کا ذکر ہو تو اپنی زبانیں روک لو۔ معجم الکبیر 10,448 نمبر حدیث مبارکہ۔ میرے عزیزو، انسان امور تکوینیہ یعنی موت و حیات، صحت و مرض، حوادث و مصائب، رزق کی تنگی اور دیگر سماوی اور تکوینی امور میں مجبور ہے، اور ایمان و کفر، نیک عمل اور بد عمل کرنے میں انسان خود مختار ہے، اور انسان جزا و سزا کا مستحق بھی انہی کی وجہ سے ٹھہرتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، بدکار اور گناہ گار لوگ قیامت کے روز اپنے گناہوں کا الزام شیطان پر لگائیں گے، اور شیطان انہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ وہ شیطان پر الزام لگائیں گے اور شیطان انہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں اس طرح بیان فرمایا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ مَا خَلَقْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا تھا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، شیطان کہے گا اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، وہ جو پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجبور محض نہیں، انسان صرف مجبور نہیں، شیطان نے بدی کا راستہ دکھایا، گناہ گار لوگوں نے اختیار کر لیا، نیکوکار لوگوں نے چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ ہر شخص نیکی اور بدی کے اختیار میں خود مختار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من لم یرد بقضائی وقدری فلیلتمس ربا غیری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے فیصلے اور میری تقدیر پر راضی نہیں، اسے چاہیے میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرے۔ شعب الایمان 196 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذروۃ الایمان اربعن، ایمان کی چوٹی 4 چیزوں میں ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ الصبر للحکم والرضا بالقدر والاخلاص للتوکل والاستسلام للرب عز وجل، اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرنا، نمبر 2 تقدیر پر راضی رہنا، نمبر 3 توکل کے لیے اخلاص، اور رب تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنا۔ شعب الایمان 198 نمبر حدیث مبارکہ۔ میرے عزیزو، ہر بلائی برائی اللہ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر کر دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے اللہ تعالیٰ نے جانا اور وہی لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھا، یہ میرا جملہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، سمجھنا ہے، ایسا نہیں کہ جیسا اللہ نے لکھا
ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، نہیں، بلکہ جیسا ہم نے کرنا تھا ویسا اللہ نے لکھ دیا۔ بات سمجھے آپ؟ یہ نہیں کہ جیسا اللہ نے لکھ دیا ہے ویسا ہمیں کرنا پڑتا ہے، نہیں، بلکہ جیسا ہم نے کرنا تھا ویسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ صانع کل صانع و صنعتہ، اللہ تعالیٰ ہر صانع اور اس کی صنعت کا خالق ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امت مجوس و مجوس هذه الامت الذین یقولون لا قدر۔ حضور فرماتے ہیں ہر امت میں مجوسی ہوتے ہیں، اور اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی کوئی حقیقت نہیں۔ من مات منہم فلا تشہدوا جنازتہ ومن مرض منہم فلا تعودوہم۔ حضور نے فرمایا ان میں سے جو مر جائے تم اس کے جنازے میں شامل نہ ہو، اور ان میں سے جو بیمار ہو جائے تم اس کی عیادت نہ کرو۔ وَهُمْ شِيَّةُ الدَّجَّالِ وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَن يُلْحِقَهُمْ بِالدَّجَّالِ۔ یہ دجال کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ آخرت میں یا جہنم میں انہیں دجال کے ساتھ رکھے۔ سنن ابی داؤد 4692 نمبر حدیث مبارکہ۔ میرے عزیزو، قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ صحابہ اکرام اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ اچھے برے نفع اور نقصان کو بھی پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ آدمی جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر انسان کا مواخذہ ہوگا۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ ضروری بات یہ سمجھے کہ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا، کام خود برا کرنا، یہ کہنا کہ اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا، بہت بری بات ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ جو کام اچھا کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامل نفس تصور کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔